اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمے کا آغاز آیت نمبر 93 سے کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، عہد تمہارا، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے، فَوْقَكُمْ، اوپر تمہارے، طور پہاڑ کو، خُذُوا، پکڑو، ما، جو کچھ، آتَيْنَاكُمْ، دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، زور سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، کہا انہوں نے، سمعنا، سنا ہم نے، اور عصینا، نہ مانا ہم نے، اور اشربوا، پلائی گئی، فی، بیچ، قلوبہم، ان کے دلوں کے، اجلا، محبت بچھڑے کی، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، قل، کہہ، بئس ما، برا ہے، یامرکم، جو حکم کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، ایمان والے، قل، کہہ، ان کانت، اگر ہے، لکم، واسطے تمہارے، دار الآخرہ، گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص، من دونی، سوائے ناسی، لوگوں کے، فتمنوا، پس آرزو کرو تم، الموتا، موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ولن، ہرگز نہیں، یتمنہ، تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت، بسبب اس کے کہ آگے بھیجا، ایدیہم، ہاتھوں نے ان کے، واللہ، اور اللہ، علیم، جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ پائے گا ان کو، احرص الناس، بہت حرص کرنے والا لوگوں سے، علی حیات، اوپر زندگی کے، ومن الذین، اور سے ان لوگوں کو، اشرکوا، شریک لائے ہیں، یودوا، آرزو کرتے ہیں، احدہم، ہر ایک ان کا، کاش، یعمر، کہ عمر بڑھا دی جائے، الف، ہزار، سنۃ، برس کی، وما، اور نہیں، ہوا وہ، بمزازیہ، چھڑانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان، یہ کہ، یعمر، عمر دے دی جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھتا ہے، بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں، قل، کہہ، من، جو کوئی، کانا، ہے، عدو لجبریل، دشمن جبرائیل کا، فإنہ، پس بے شک اس نے، نزلہ، اتارا ہے اس کو، علی، اوپر، قلبک، تیرے دل کے، بإذن، ساتھ حکم کے، من اللہ، اللہ کے، مصدقاً، سچا کرنے والا ہے، لما، اس چیز کو، بین یدیہ، کہ آگے اس کے ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، وبشری، اور بشریٰ، خوشخبری ہے، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے، من کانا، جو کوئی ہے، عدواً للہ، اللہ کا دشمن، وملائکتہ، اور فرشتوں کے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کے، وجبریل، اور جبریل کے، ومیکال، میکائیل کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدواً للکافرین، دشمن ہے کفار کا، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، انزلنا، اتاری ہم نے، الیک، تیری طرف، آیات، نشانیاں، بینات، ظاہر، وما، اور نہیں، یکفر بہا، کفر کرتے ساتھ اس کے، الا، مگر، للفاسقون، بدکار، اوا، آیا، کلما، جب، عہدہ، باندھا اس نے، انہوں نے، عہد، نبذہ، اس کو پھینک دیتا ہے، فریق، ایک
فرقہ منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا، اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں پر اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور اس وقت حکم دیا تھا کہ لو جو احکامات ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ لو اور ان احکام کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے قبول کر لیا، سن لیا، اور چونکہ واقعی یہ بات دل سے نہ تھی اس لیے گویا بزبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ ان کے قلوب کے ریشہ میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے، جبکہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مزعوم کے افعال کو، سو یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم بزعم خود اب بھی اہل ایمان ہو، یعنی کہ یہ ایمان نہیں ہے۔ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے ہی نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم بھی ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا کے ان اعمال کفریہ کو جو یہ اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، جب مقدمے کی تاریخ آئے گی تو فرد قرارداد جرم سنا کر سزا کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو حیات دنیاوی کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور ذرا اوروں کا کیا ذکر، حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکین بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں سے ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ ان کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور بھلا بالفرض اگر اتنی عمر ہو بھی گئی تو کیا یہ امر عذاب سے بچا سکتا ہے ان کو؟ اگر کسی کی بڑی عمر ہو جائے اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال بد جس پر ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ یا بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں تو کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ میکائیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وہی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر حق تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھے وہ نہ جانے، لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہے، سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے۔ خداوندی حکم سے تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے اس کی، جو یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، اور کتاب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ بس قرآن ہر حالت میں کتاب سماوی اور قابل اعتبار ٹھہرا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے ان کو نہ ماننا نری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل علیہ السلام کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، سب ہم پلہ شمار کیے جائیں گے۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کے دشمن ہوگا تو فرشتوں کا ہوگا، پیغمبروں کا ہوگا، جبرائیل کا ہوگا، میکائیل کا ہوگا۔ ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے ایسے کفار کا۔
اور بعض یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا گیا یہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کیے ہیں جن کو یہ خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے۔ اور بعض یہود کو جو عہد یاد دلایا گیا ہے وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بات پر توریت میں لیا گیا تھا اور انہوں نے خود عہد لینے سے صاف انکار کیا تھا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اس عہد کو لینے سے ان کا انکار ہے، اور ان کو تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، یعنی جو اپنے وعدے تھے ان کو کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا تو ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے، سو تعمیل نہ کرنا تو فسق تھا ہی، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔